السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا جسے سن کر آپ جھوم جائیں گے اور کہیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ عاشق ہو تو حضرت جابر کی طرح عاشق ہو، اگر عاشقی کا جنون ہو تو حضرت جابر کی بیوی کی طرح جنون ہو کہ ایک مرتبہ جنگ خندق کی تیاری چل رہی ہے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا کہ ایک مرتبہ جنگ خندق کی تیاری چل رہی ہے۔ خندق مطلب گڈھا کھودا جا رہا ہے حرم شریف کے کنارے کنارے۔ جب کفار مکہ نے مکہ کعبہ شریف پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ خندق کی تیاری کروائی۔ کعبہ کے کنارے کنارے، حرم شریف کے کنارے کنارے گڈھا کھدوایا کہ رات میں اگر کفار مکہ اگر کعبہ پر حملہ کرتے ہیں، مکہ پر حملہ کرتے ہیں، سب اسی گڈھے میں گر جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ خندق کی تیاری کر رہے ہیں، صحابہ کرام گڈھا کھود رہے ہیں بڑے زور و شور سے۔ تبھی دو صحابہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان۔ یا رسول اللہ، بھوک و پیاس کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بھوک و پیاس کی شدت ہمیں تڑپا رہی ہے، بے بس کر رہی ہے۔ اپنے بدن سے صحابہ کپڑا ہٹاتے ہیں تو ان کے بدن پہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو دکھایا کہ صحابہ دیکھو میرے پیٹ پر بھی دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہی ماجرا، یہی واقعات کنارے سے ایک صحابی جن کا نام حضرت جابر ہے وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کے ایمان کو برداشت نہیں ہو رہا، ان کے ایمان کو گوارا نہیں ہو رہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہو۔ وہ دوڑے یہ ماجرے کو دیکھنے کے بعد، اس منظر کو دیکھنے کے بعد دوڑے اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں، بیگم کیا ہمارے گھر میں کچھ کھانے اور پینے کو ہے؟ ان کی بیگم کہتی ہے، جی میرے سرتاج، آج ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ آدھا کلو جو کا آٹا ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں، کیا ہم اس کھانے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت کر سکتے ہیں؟ ان کی بیگم کہتی ہے، جی جناب، آپ اس کھانے سے آقا کریم کی دعوت کر سکتے ہیں اور صرف نبی پاک کی دعوت ہو سکتی ہے، کیونکہ صحابہ بڑے ہٹے کٹے بڑے لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے تو ہم ان کی دعوت نہیں کر سکتے، بلکہ البتہ میں ایک لوگوں کا کھانا ہے، میں آقا کریم کو کھانا کھلا سکتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ ان کی بیگم کہتی ہے، میرے سرتاج، آپ جائیں آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں اور ان کے کانوں میں جا کر یوں کہیے کہ آج شام کی دعوت حضور آپ کی، صرف اکیلے آپ کی دعوت ہمارے گھر پر ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ اب حضرت جابر کے قدم بڑھ جاتے ہیں، لمبے پیروں سے آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان کے ایمان میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی، وہ چاہتے کہ ایک ہی قدم میں ہم آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے، وہ ایسا ہو نہ سکا۔ وہ دوڑے جاتے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان۔ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کے پیٹ کے پتھر بندھے ہوئے دیکھ لیے ہیں اور ہم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ہمارا نبی بھوکا ہو اور ہمارے گھر میں کھانا پڑا ہو، تو صرف اکیلے آپ کی دعوت ہمارے گھر ہے۔ ہمارے طرف سے آج شام کی دعوت آدھا کلو جو کا آٹا ہے، ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے۔ ہم تو پورے صحابہ کو نہیں کھلا سکتے یا رسول اللہ، لیکن ہمارے اپنے نبی کو ضرور کھلا سکتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا۔ جیسے ہی اپنے منہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کانوں سے ہٹاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں، سنو صحابہ، تمہارے پیٹ کے بندھے ہوئے پتھر اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا ہے اور آج کھانے کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ آج شام کے کھانے کی دعوت حضرت جابر کی طرف سے ہے، ان کے گھر پر ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ صحابہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کھل جاتے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد آج ہمیں کھانا ملے گا، آج ہمیں اچھا کھانا ملے گا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت جابر کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے، ان کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر
دوڑے دوڑے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں بیوی آج ہم نے غضب ہو گیا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ہم گئے تھے، ان کے کانوں میں کہا تھا یا رسول اللہ صرف اکیلے آج کی دعوت آپ کی ہمارے طرف سے ہے، لیکن آقا کریم نے پورے صحابہ کو دعوت دے دی ہے، صحابہ بھی خوش ہیں۔ حضرت جابر پریشان، ان کی بیگم بڑی صالحہ تھی، وہ بھی تو صحابی کی بیگم ہے، کوئی عام عورت تو نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میرے سرتاج آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نبی پاک کی دعوت کر رہے ہیں، نبی پاک چاہے جسے کھانا کھلائے چاہے جسے پانی پلائے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہمیں تو صرف اتنا دیکھنا ہے کہ ہمیں نبی پاک کو کھانا ہم کیسے کھلا سکتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت جابر کو تسلی ملتی ہے، وہ شام کی دعوت کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے گھروں میں بقرہ عید ابھی آ رہی ہے، اس مہینے میں جب ہم اپنے جانور کو حلال کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھا کرتے ہیں۔ تو حضرت جابر کے بھی 2 بچے تھے۔ حضرت جابر نے چھوٹی سی بکری کے بچے کو زمین پر لٹایا، اسے حلال کیا اور حلال کرنے کے بعد گوشت بنایا۔ گوشت بنانے کے بعد وہ حضرت جابر چاقو وہیں پر بھول جاتے ہیں۔ دونوں بھائی آتے ہیں، وہ دیکھے تھے کہ بابا نے جانور کو لٹایا تھا، اس کو حلال کرنے کے خاطر اس کے گردن پر چاقو چلایا تھا۔ اتنا کہنا تھا۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ چھوٹے بھائی تو زمین پر لیٹ جا، میں تجھے حلال کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، چھوٹا بھائی لیٹ جاتا ہے، بڑا بھائی اللہ اکبر اس کے گردن پر چاقو چلا دیتا ہے، اسے اس کے گردن پر چاقو پھیر دیتا ہے۔ اتنا پھیرنا تھا جیسے ہی اس کے گردن سے خون کے فوارے نکلتے ہیں، یا رسول اللہ جسے ہی ان کے گردن سے خون کے فوارے نکلتے ہیں وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور خون کی جھلک دیکھ کر وہ بڑا بھائی بھی پریشان ہو جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے اپنے چھت پر چڑھتا ہے، چڑھنے کے بعد چھت سے چھلانگ لگا دیتا ہے اور اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ غضب منظر تھا، وہ غضب عاشقی کا امتحان تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے محبوبوں کا بھی امتحان لیا ہے، کوئی باقی نہ رہا۔ صحابہ کا امتحان چل رہا ہے، وہ ان کے گھر میں دونوں ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا، رحمت للعالمین کے گھر میں دعوت ہے تو وہ صحابی پوچھتے ہیں اپنی بیگم سے اب کیا ہوگا، اب اس کی مٹی پڑے گی کہ پہلے دعوت ہوگی۔ اس کی بیگم کہتی ہے ماں کی ممتا صبر کا دامن تھامتی ہے، باپ کی شفقت و محبت صبر کا دامن تھامتی ہے۔ اور ان کی بیگم کہتی ہے جناب آج ہم نبی پاک کی دعوت کر لیتے ہیں، دعوت کرنے کے بعد سارے صحابہ چلے جائیں گے، نبی پاک دعوت کھا کر چلے جائیں گے، ہم اس کی مٹی کی تیاری کریں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے گھر کے کونے میں چھپا دیتے ہیں۔ ایسا کرنے جیسے ہی ان کی بیگم نے یہ بات کہی، حضرت جابر نے اپنے بچوں کو صبر کا دامن تھامتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر مانگتے ہوئے اپنے بچوں کو گھر کے کونے میں چھپا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کی تیاری ہو گئی ہے، کھانا بننے جا رہا ہے، نبی پاک ان کے گھر میں آتے ہیں، ان کے کھانے میں اپنا لواب دہن یعنی تھوک مبارک ملا دیتے ہیں، اور ملانے کے بعد جب کھانا تیار ہوتا ہے، ادھر آدھا کلو جو کا آٹا چھوٹی سی بکری کے بچے میں کھانا بن رہا ہے، ادھر آتے صحابہ شام ہو گئی، نبی پاک کی بارگاہ میں خبر گئی کہ یا رسول اللہ کھانا تیار ہو گیا ہے، چلے آپ کھا لیں۔ تو آقا نے فرمایا پہلے میں نہیں کھاؤں گا، پہلے صحابہ کو کھانا کھلایا جائے۔ وہ حضرت جابر دسترخوان لگاتے ہیں، صحابہ آتے گئے کھاتے گئے، آتے گئے کھاتے گئے، نہ آدھا کلو جو کا آٹا کم ہوا، نہ جو پتیلی میں گوشت بنا تھا نہ اس میں کمی آئی۔ نبی پاک جب آخری میں بچے تو حضرت جابر نے پھر سے نیا دسترخوان لگایا، اور لگانے کے بعد نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ دسترخوان لگ گیا ہے، دسترخوان سج گیا ہے، آپ چل کر کھانا کھا لے۔ اتنا کہنا تھا، نبی پاک جا کر دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اور ادھر صبر کا دامن تھامے ہوئے ماں باپ آقا کریم کی دعوت کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی پاک جیسے ہی بیٹھنا تھا آپ بیٹھتے ہیں دسترخوان پر۔ حضرت جابر نے کہا حضور بسم اللہ کریں، آپ کھانا کھا لیں۔ تو حضرت جابر سے آقا فرماتے ہیں، رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ جابر سنا ہے کہ تیرے 2 بچے بھی ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ وہ سوچنے لگ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جس سے خود خدا کی ذات نہ چھپی ہو وہ میرے دل کی بات کیا چھپے گی۔
پھر کہتے ہیں کہ حضور آپ کھانا کھا لیں، بچے دونوں سو گئے ہیں، جب وہ اٹھیں گے تو ہم انہیں کھانا کھلا دیں گے۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا، آقا فرماتے ہیں جابر ان دونوں بچوں کو بلاؤ، ان کا میں انتظار کروں گا، ان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ ماں باپ صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ آقا نے پھر سے ایک بار فرمایا جابر اپنے بچوں کو بلاؤ۔ اتنا کہنا تھا، ماں کی ممتا کا دامن، صبر کا دامن ٹوٹ جاتا ہے، باپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اب نہیں آ سکتے، آپ کھانا کھا لیں۔ اتنا کہنا تھا، آقا کو جلال آتا ہے اور کہتے ہیں اے جابر کے بچوں سنو سنو، تمہارا انتظار دسترخوان پر کوئی عام نہیں بلکہ رحمت للعالمین انتظار کر رہا ہے۔ اتنا فرمانا تھا۔ اللہ اکبر۔ جابر کے دونوں بچے دونوں کا جو انتقال ہو گیا تھا، وہ دونوں اسی کمرے سے، اسی گھر کے کونے سے دوڑے دوڑے آتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے کہنے کا مقصد ہے مسلمانوں کہ ہم نبی پاک کے نام سے جب نیاز کرواتے ہیں تو ہمارے دل کو اتنا سکون پہنچتا ہے۔ جس گھر میں خود نبی پاک چل کر آئے ہوں، ان کے گھر میں غموں کی تصور کیسا، غموں کی نمائش کیسی، ان کے گھر میں ماتم کیسے ہو سکتا ہے۔ جن کے گھر میں سارے جہاں کی رحمت آ کر بیٹھی ہو، اس گھر میں ماتم نہیں ہو سکتا، اس گھر میں غم کی نمائش نہیں ہو سکتی، اس گھر میں تو رحمتیں برسا کریں گی۔ تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ایک آواز سے مرے ہوئے بچوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے ہیں۔ ہم انہی کی امتی ہیں، لیکن ہم آج اپنا فرض بھول چکے ہیں۔ ہم دنیا میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے نبی پاک کو بھول گئے ہیں۔ دینی بھائیوں، لوٹ آؤ دین کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔